السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے دیکھنے والوں کو بہت بہت عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ گو کہ ہم آج اس حوالے سے لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن دیر آئے درست آئے، اور ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ تو آج سب سے پہلے گوشت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ قربانی کے ایام ہیں اور گوشت کے مختلف ڈشز تیار ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بہت مرغوب بھی ہے، اور ہمارے ہاں ویسے بھی بنا سمجھے اور سوچے کام بھی کیا جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے۔ یہ کھانا کھانے والا کھایا جاتا ہے، میں کچھ اور کھانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن گوشت کھانے کے حوالے سے سب سے اہم بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ گوشت کی اقسام کتنی ہوتی ہیں۔ تو ویسے تو کئی اقسام ہیں، لیکن دو کامن اقسام، ایک وائٹ میٹ اور ایک ریڈ میٹ۔ ایک سفید گوشت جو دیکھنے میں بھی سفید نظر آتا ہے، اور ایک ریڈ میٹ جو دیکھنے میں ریڈ نظر آتا ہے۔ اور ان کو بھی ہم اگر آسانی کے ساتھ آپ کو اس کی تقسیم بتا دیں کہ دیکھیے، گائے اور بکرا یعنی بیف اور مٹن، یہ تو ریڈ میٹ ہو گئے۔ ویسے تو اور بھی ریڈ میٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن کامنلی جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح وائٹ میٹ میں جو کامنلی ہم یوز کرتے ہیں، ایک ہو گئی مرغی یعنی چکن، اور دوسری آپ کے مچھلی یعنی فش۔ تو یہ ہم یوز کرتے ہیں، ویسے اور بھی وائٹ میٹس ہوتے ہیں۔ اب آپ آ جائیے کہ کیا ہمیں گوشت کھانا چاہیے؟ پہلا تو سوال یہی ہے، یا ہمیں اسٹرکٹ ویجیٹیرین ہونا چاہیے کہ صرف اناج اور سبزیاں اور پھل کے استعمال کریں اور گوشت کو بالکل نہ کھائیں؟ تو یہ بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ گوشت کھانا صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن میں جیسے بار بار کہا کرتا ہوں، ہر چیز کا ایک تناسب ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ اس کائنات پہ غور کر لیں، اور اگر کسی نے کیمسٹری پڑھی ہے تو وہ دیکھ لے کہ فارمولا کبھی چینج نہیں ہوتا۔ پانی کا فارمولا جیسے H2O ہے، یعنی 2 ہائیڈروجن کے ایٹم اور 1 آکسیجن کا ایٹم مل کر کے پانی بنائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ اس دفعہ ذرا تبدیل کر لیتے ہیں، 2 آکسیجن شامل کر لیتے ہیں، 1 ہائیڈروجن، تو جناب یہ نہیں ہو سکتا۔ قدرت کے کچھ اصول ہیں اور وہ اصول برقرار رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے اصول وضع کر دیے گئے ہیں، وہ برقرار رہتے ہیں، ان میں کمی بیشی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ جو لوگ بالکل ریڈ میٹ نہیں کھاتے وہ چند بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن میرا آج کا موضوع یہ نہیں ہے کہ وہ کن بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ریڈ میٹ کھانا بھی ضروری ہے، وائٹ میٹ کھانا بھی ضروری ہے۔ کس تناسب سے کھانا ہے یہ ہم بتانے آج جا رہے ہیں۔ لوگوں کو بہت عجیب لگے گا آج اگر میں یہ بتاؤں کہ جو ریڈ میٹ وہ کنزیوم کرتے ہیں ان کو کتنا کرنا چاہیے، اس پہ بالکل اتفاق ہے۔ میں تمام بڑے ذرائع جو کہ امریکن بھی ہیں، یورپین ہیں، کینیڈین ہیں، اس کے علاوہ UK کے گائیڈ لائنز ہیں، ان تمام کو مد نظر کر کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ 350 گرام سے لے کر کے 500 گرام تک گوشت آپ ایک ہفتے میں کنزیوم کر سکتے ہیں۔ ریڈ میٹ کی بات بتا رہا ہوں، تو یہ مقدار زیادہ نہیں بنتی ہے، یعنی 70 گرام سے لے کر کے 90 گرام تک بنتی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں۔ اچھا، یہ گوشت، پکے ہوئے گوشت کی میں آپ کو ویٹ بتا رہا ہوں۔ یہ جو ہم گوشت پکاتے ہیں جب یہ پک جاتا ہے تو اس کا ویٹ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ گوشت میں 70% پانی ہوتا ہے۔ تو جب ہم گوشت پکاتے ہیں تو یہ پانی نکل جاتا ہے اور اس طرح سے گوشت کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ تو پکے ہوئے گوشت کو ایک ہفتے میں میکسیمم جو ہم کھا سکتے ہیں وہ ½ کلو ہے، جبکہ آج کل بقر عید کا دن ہے اور لوگ ½ کلو تو عام لوگ کھا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ماشاءاللہ 1 کلو سے اوپر گوشت کھا رہے ہیں۔ اور پھر میرے پاس ایک فون بھی آج آیا اور مجھ سے پوچھا ایک پیشنٹ نے کہ سر
اسٹول کا کلر چینج ہو گیا ہے اور مختلف مسائل ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ گوشت زیادہ کھا رہے ہیں غالباً. تو انہوں نے بالکل یہی جواب دیا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے. تو میں نے فوراً ان سے کہا کہ گوشت کی مقدار کم کریں اور ساتھ میں اناج، سبزیاں، فروٹ کا بھی استعمال کریں. تو آپ کے لیے بھی یہی بات ہے کہ جناب گوشت کو اتنا ہی کھائیں جتنا ریکمنڈیشن ہے، ورنہ نقصان کا احتمال ہے. اچھا دیکھیے، اب یہ ضرور بتا دوں کہ گوشت کھانے سے ہوتا کیا ہے. گوشت تو دیکھیے پروٹین ہے، پروٹین کی ضرورت ہے انسان کو، لیکن کتنی ہے؟ بیلنس ڈائٹ میں نے بتایا ہوا ہے کہ 20 سے 25% یا 20 سے 35% میکسیمم کر لیں. اس سے زیادہ پروٹین آپ نہیں لے سکتے. پوری ڈائٹ کا حصہ یہ جو ہے، اگر 2000 کیلوریز لے رہے ہیں تو اس میں سے 1/3 سے زیادہ آپ کیلوریز پروٹین سے نہیں لے سکتے. جب ہم یہ پروٹین لیتے ہیں تو ان میں فیٹس بھی شامل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گوشت ہم کھائیں اور اس میں فیٹس کی مقدار نہ ہو. 100 گرام گوشت میں تقریباً 25 گرام پروٹین ہوتا ہے اور اسی میں تقریباً 17 گرام فیٹس ہو جاتے ہیں. اس طرح کیلوریز ان کی بڑھ جاتی ہے. یہ ریڈ میٹ کی بات بتا رہا ہوں میں. تو لہٰذا احتیاط کریں، احتیاط میں ہی جو ہے صحت ہے. یہ جو بیماریاں ہو سکتی ہیں زیادہ گوشت کھانے سے، وہ تو سمجھ لیجئے کہ اگر یورک ایسڈ آپ کا ٹینڈنسی ہے بڑھنے کی تو یورک ایسڈ بڑھ جائے گا. بلڈ پریشر کے آپ مریض ہیں، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. شوگر آپ کی کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے اس کے استعمال سے. اور دیگر امراض میں جیسے ہارٹ کا مرض ہے، فالج ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو مستقل اگر یہ اس طرح سے آپ زیادہ کنزیوم کریں گے تو یہ ان بیماریوں کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو بہتر یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ کڈنی کی بیماریوں کا شکار ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے، عموماً ڈائبٹک پیشنٹ کو، ہائی بلڈ پریشر والوں کو کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے، وہ بڑا احتیاط کریں. ان کو بہت کم مقدار میں پروٹین لینا چاہیے. اسی طرح سے لیور ڈیزیز ہمارے یہاں کامن ہے، ہیپیٹائٹس بی اور سی. ان لوگوں کے لیے یہ گوشت نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تو اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور جو مقدار میں نے بتا دی کہ بھئی یہ اگر آپ اندازہ کیسے کریں گے کہ بھئی یہ 90 گرام گوشت کھانا ہے تو کیسے؟ تو 2 بوٹیاں، مگر یہ بوٹیاں جو ہے نا بوٹیاں ہی ہوں، بوٹے نہ ہوں. مطلب یہ ہے کہ 100 گرام کی ایک بوٹی نہیں ہو، 50 گرام کی ایک بوٹی ہو. تو پھر اس لیول کی بوٹی جو ایوریج بوٹیاں ہوتی ہیں وہ ہوں. تو اس کا خیال کیجئے گا. اور مزید یہ ہے کہ اس پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں کھانا ضروری ہے ریڈ میٹ؟ تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں ایسنشیل امائنو ایسڈ جو 9 ہوتے ہیں وہ اس میں سے ملتے ہیں. یہ ہماری باڈی میں نہیں بنتے. میملز کے باڈی میں جو ہے یہ بنایا نہیں جاتا، ان کو حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو پروٹین بنتا ہے اس میں ٹوٹل 20 امائنو ایسڈز ہوتے ہیں. 20 میں سے 9 ایسنشیل ہیں جو کہ گوشت سے حاصل ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے نا دیگر ذرائع سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، جیسے نٹس ہیں، لیگیومز ہیں، انڈے کی سفیدی ہے اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، بیج سیڈز ہوتے ہیں مختلف، اس سے ہمیں پروٹین حاصل ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک کلاس پروٹین نہیں کہلاتے کیونکہ اس میں اسینشیل امائنو ایسڈز نہیں ہوتے. تو اسینشیل امائنو ایسڈ مختلف قسم کے لیوسین ہے، لائسین ہے، آئسولیوسین ہے، میتھیونین ہے، میتھریونین ہے، اور ٹرپٹوفین ہے، اس کے علاوہ ویلین ہے. تو اس طرح بہت سارے اس طرح سے 9 ہیں. تو اور ہسٹڈین ہے. تو یہ 9 امائنو ایسڈ اسینشیل امائنو ایسڈ ہیں. تو ان کا صحت کے لیے یہ ضروری ہیں. تو لہٰذا ریڈ میٹ ضرور کھایا جائے گا. ویسے کہتے یہ ہیں کہ آپ ریڈ میٹ اور وائٹ میٹ کا کمبینیشن لیں، اور ساتھ میں جو ٹوٹل پروٹین ہم لے رہے ہیں اس کا جو اس کا سمجھ لیجئے کہ 2 اگر ہمیں 4 اونس ایک دن میں کھانا ہے، 28 گرام 1 اونس میں ہوتا ہے. تو کچھ ادارے کہتے ہیں کہ 4 اونس تک ڈیلی کھا سکتے ہیں. تو اگر 4 اونس کو لیں تو 2 اونس آپ ریڈ میٹ آپ لے سکتے ہیں، اور باقی 2 اونس بچے ان میں سے 1.5 اونس آپ جو ہے فش کے سے یہ چکن سے حاصل کریں، اور جو 0.5 ہے وہ مچھلی کے ذریعے حاصل کریں.
کیونکہ دیکھیے اس میں B12 ہوتا ہے، اور B12 ایک ایسا وائٹامن ہے جو کہ کہیں اور نہیں پایا جاتا، صرف ہمیں گوشت سے ہی مل سکتا ہے. تو ریڈ میٹ اس کے لیے بہت ہے. اس طرح فش بہت امپورٹنٹ اس سے ملتا ہے، جس میں کچھ فش کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ان سے پایا جاتا ہے. اور ویسے وائٹ میٹ میں بھی کچھ حد تک ہمیں یہ مل سکتا ہے B12، اور انڈے سے بھی ہمیں B12 مل جاتا ہے. تو اگر ہم یہ ڈیری پروڈکٹس اور میٹ لیں تو B12 کی ڈیفیشنسیز سے ہم بچے رہیں گے. اس کے علاوہ ہمیں آئرن ملتا ہے گوشت سے. اور ایک اہم بات جو میں آج کی ویڈیو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے اس کا زیادہ دیر تک کا ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں چونکہ فریج میں فریزر میں رکھا جاتا ہے، جو فریج کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے فریزر، تو اس میں -18 تک ٹمپریچر برقرار نہیں رہتا. گوشت کو جمانے کے لیے، فریز کرنے کے لیے -18 چاہیے تاکہ اس میں جراثیم پرورش نہ پائیں. تو -18 برقرار نہیں رہ پاتا. ڈیپ فریزر ایک ایسی چیز ہے جس میں برقرار رہتا ہے. یا میں ڈیپ فریزر کو پروموٹ نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ عرصے آپ نے گوشت ذخیرہ نہیں کرنا ہے. 2 ہفتے میکسیمم 3 ہفتے کا یہ، باقی اس سے زائد جتنا گوشت ہے بانٹ دیجئے. اس کا آپ کو 2 فائدہ ہوگا، آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو جناب اس پر عمل پیرا رہیے. اور چند باتیں اور ہیں، جیسے کہ میں ایک جو آرگن میٹ، کلیجی، گردہ، پھیپڑا، برین اور دیگر اس طرح سے چیزیں ہیں، تو ان کا استعمال بھی احتیاط سے کریں. اس کو زیادہ نہیں کھائیں، بہت تھوڑی مقدار میں کھائیں. کوشش کریں ان کو ذخیرہ نہ کریں، پہلے دن ہی پکا لیں، اور جتنا آپ یوز کر سکتے ہیں مطلب ہے کہ توازن کے ساتھ اتنا یوز کریں. اور باقی کلیجی اور دیگر جو آرگن میٹ ہے ان کو بانٹ دیں. یہ جو مسل میٹ ہوتے ہیں، دیگر جو میٹ، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہیں، وہ استعمال کیا کریں. اپنا بھی خیال رکھیے، اوروں کا بھی خیال رکھیے. اور یہ جو صحت ایک نعمت ہے، یہ بار بار نہیں ملا کرتی، تو اس کا خیال رکھیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.